पाकिस्तान की वाहिद स्टार्टअप कंपनी जिसने दुबई में पहली पोजीशन हासिल की, डॉक्टर जैन, सुहेल चीमा और जवाद ने मिलकर माईटीएम के नाम से एक ऐसी कंपनी बनाई जो तहलका मचा सकती है। यही वजह है कि इस कंपनी ने $6.9 बिलियन की सरमायाकारी हासिल कर ली। वो लोग जिनके पास कैश वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन उनका वो कैश उन्हें हर रोज डिपॉजिट करवाना पड़ता है। हमने एक चैनल बनाया जिसमें कैश की रोटेशन के साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपकी मुलाकात आज ऐसे एंटरप्रेन्योर से करवाने जा रहा हूं जो कि 14 साल चाइना में डॉक्टर रहे हैं, $8,000 पर मंथ कमा रहे थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आए क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर थे। अपने दो और दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ एक स्टार्टअप लिया। आज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान लेकर आए हैं, जाइटेक्स भी जीते हैं और इसके अलावा अब नई जो मरहले हैं उसमें ये क्या क्या करने वाले हैं। सबसे जो मेजर ज़बरदस्त चीज़ है कि अब वो जो 20,000 महीना भी कमाता है उसको भी वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसमें किस हद तक कामयाब होंगे, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कितना कंट्रीब्यूशन ये नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये सारे सवाल जानेंगे हम डॉक्टर जैन फारूक से। डॉक्टर बनना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके बाद डॉक्टरी को मेंटेन करना उससे भी मुश्किल काम है। और डॉक्टर की एक लिमिटेड एक्सेस है मरीज़ों तक। जो काम एज एन एंटरप्रेन्योर आप कर सकते हैं वो आप करोड़ों लोगों को एक ही दिन में उनकी ज़िंदगी में आप डिफरेंसेस लेके आ रहे हैं। तो आपका इम्पैक्ट एज अ डॉक्टर है, बिल्कुल है, और मैं इस प्रोफेशन को बहुत वैल्यू करता हूँ। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर मैं इस इम्पैक्ट को 1000 टाइम 10,000 टाइम ज़्यादा लेके जा सकता था। तो इस वजह से मैंने डॉक्टरी छोड़ के तो एंटरप्रेन्योरशिप चुनी। आम लोगों के लिए ज़रा बताएं, देखने वालों को, कि आखिर ये है क्या चीज़, ये काम कैसे कर रहा है या करेगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हर 14,000 लोगों के लिए एक बैंक ब्रांच मौजूद है और हर 15,000 लोगों के लिए एक एटीएम। तो कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में ना एटीएम देखते हैं ना बैंक देखते हैं। हम लोग एक तो एटीएम और बैंक की रसाई लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। पाकिस्तान के अंदर 90% कैश बेस इकॉनमी है। $50 अरब कैश की फॉर्म में हमारी मार्केट में रोटेट कर रहा है। और वो किसी खाते में नहीं गिना ही नहीं जा रहा, कहाँ है वो गिना भी नहीं जा रहा, ना वो टेक्स्ट नेट में आता है, और इसलिए हमारे पैसे की वैल्यू नीचे से नीचे जाती जा रही है। तो इसको वापस बैंक में लाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि हम लोग ब्रांचलेस बैंकिंग को प्रमोट करें। बैंक्स ये काम अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बैंकिंग ब्रोकर है उन लोगों के लिए जिनके पास कार्ड है, उन लोगों के लिए भी है, और जिनके पास बैंक का अकाउंट नहीं है उनके लिए। हमारा मेन मकसद ये था कि हम लोग बैंकिंग सर्विसेज 24 घंटे अगर हम नहीं प्रोवाइड कर सकते तो एटलीस्ट 10 घंटे प्रोवाइड कर सकें। 9 to 5 के कॉन्सेप्ट से निकाल के दुकानों पे 10 घंटे के लिए और फ्यूल स्टेशन पे 24 घंटे के लिए ऑन करना है। अब यहाँ पर ये समझाएं कि आप जो ये एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इस तरह से मोबाइल के थ्रू आपको पैसे ट्रांसफ़र करने में आसानी होती है। नाम किसी का लेना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं, लेकिन उससे आप क्या समझते हैं कि किस तरह से डिफरेंट है। वो किसी किराने की दुकान पर जाता है और उसे कहा जाता है नहीं 25,000 तो मेरे पास है ही नहीं कैश, आप किसी और से पता करें। तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास ऐसी क्या नई चीज़ है जो लोग उधर से आपकी तरफ आएंगे, ये क्या नई सर्विस देना चाह रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमारा जो इस वक्त पार्टनर और सेटलमेंट बैंक है वो है NRSP बैंक बहावलपुर। हम लोगों ने कैश रिच एजेंट्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है। कैश रिच एजेंट्स कौन हैं? वो लोग जिनके पास कैश वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन उनका वो कैश उन्हें हर रोज़ डिपॉजिट करवाना पड़ता है। वेयरएज़ हमने एक चैनल बनाया जिसमें वो इस कैश की आप कह सकते हैं कि इस कैश की रोटेशन के साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना सकते हैं। और इसके अंदर फ्यूल स्टेशन हमारी प्राइमरी चॉइस थी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी OMCs हैं जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स के अलावा छोटे छोटे पेट्रोल पंप्स भी बने हुए हैं। हम लोगों ने उनको एम्पावर करने की कोशिश की, और क्योंकि वो मेन रोड पे मौजूद हैं, उन तक रसाई आसान है, तो हमने एक फीडिंग सिनेरियो में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन की कि आप फ्यूल स्टेशंस को ऑनबोर्ड करें ऑल GT रोड फ्रॉम कराची टू पेशावर, और उसके साथ जो कस्बा जो गांव लगता है जहां पे हमारी 7.5 करोड़ की अडल्ट पॉपुलेशन जो कि 18 से 60 साल के दरमियान है जो रहती है, उन तक रसाई पहुंच सके इस चैनल। और हमें उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो अभी हम पायलट रन पे हैं और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों, जो आम आदमी है, उसके ऊपर ये जो है कंडीशन ना थोपी जाए कि आप मेरी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप मेरे कस्टमर हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड नहीं भी करेंगे फिर भी आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमारी सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आपके माईटीएम के थ्रू या आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे तो क्या उसकी ट्रांजैक्शंस का भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा, या FBR या किसी को रिक्वायर्ड होगा तो वो क्या ले सकता है? देखिए, हम लोग
NRSP بینک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو ظاہر ہے بینکنگ ڈیٹا ہے سارا. ہمیشہ جب بھی آپ بینک کی کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں نا تو اس میں ایک ریزن کا ہوتا ہے، ایک سلاٹ ہوتا ہے، پرپز آف ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں مسلینیس پیمنٹس آ جاتی ہیں. اب مسلینیس پیمنٹس کر لیں، اس میں آپ ٹیکس پیمنٹ، کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ، لون پیمنٹ، یہ جو ساری ایک ریزن ہوتا ہے، یہ ریزن دکاندار جب آپ کی پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی سلیکٹ کرتا ہے. تو آپ کے نام کے اگینسٹ اگر بجلی کا بل اس نے پے کیا ہے 13,000 کا یا 3,000 کا، اور آپ کو یہ معلوم پڑے کہ آپ سال میں 12,000 یا 10,000 کے 12 بل دے چکے ہیں، تو آپ 1,25,000 روپیہ صرف اپنے بجلی کا بل دے رہے ہیں. بینک کی نظر میں آپ ویلیوبل ہے کہ یار یہ 12,000 تو کماتا ہے فار شور. لیکن ہمارے ملک میں آج تک 34 لاکھ کریڈٹ کارڈ صرف بنا ہے، جس میں سے صرف 16 لاکھ کریڈٹ کارڈ ایکٹیو ہے. یہ تو ہوگی پبلک انٹرسٹ کی بات. میں ایک PRP پڑھ رہا تھا جس میں $6.9 ملین کی انویسٹمنٹ آپ کی کمپنی میں آ چکی ہے. اس سے ایک بات تو طے ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ آپ کی کمپنی، آپ کے کانسیپٹ یا آپ کے اسٹارٹ اپ پر یقین رکھ رہی ہے کہ ہاں یہ چلنے والا ہے. کیا اچیومنٹ ہے اور اس میں کیا کیا اچیو کیا؟ دیکھیں 30 منتھس کا پروسیس ہے. پاکستان کے اندر بہت سی کمپنیز انویسٹمنٹ ریز کر رہی ہیں اور یہ ایک بہت ٹائرسم پروسیس ہے. اس کے اندر آپ کے لوکل ادارے جس طرح اگنائٹ ٹیکنالوجی فنڈ، نیشنل انکیوبیشن سینٹرز، انٹرنیشنل ادارے جس طرح فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ آ جاتا ہے، آپ کے پاکستان نیشنل انویسٹمنٹ پورٹلز آ جاتے ہیں. یہ ساری کمپنیز مل کے لوگوں کو یہاں ٹرین کر رہی ہیں. پریکٹیکل نالج کے لیے آپ کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں، اگنائٹ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ یہاں لوکل کمپٹیشن جیتے. انہوں نے ہمیں جائٹیکس میں بھیجا. جائٹیکس میں ہم پاکستان کی پہلی کمپنی بنے جس نے بیسٹ کریٹیو اکانومی، دنیا کی بیسٹ کریٹیو اکانومی اسٹارٹ اپ کا جو ہے وہ تمغہ حاصل کیا. اور اس کے بعد جو ویلیڈیشن ہمیں ملی پاکستان ایکسپو کے اوپر، اور پھر لیپ جب سعودی عربیہ میں ہم گئے، اس میں بھی 2200 اسٹارٹ اپس میں سے ٹاپ 90 میں سیمی فائنلسٹ میں تھے. تو وہ ساری اچیومنٹس جو ہیں وہ ویلیڈیشن ہے. اور لیکن یہ اچیومنٹ جو پچھلے 6 مہینے میں ہمیں ملی ہیں، اس کے پیچھے پچھلے 30 مہینے کی محنت ہے. اور یہ صرف پرسسٹنس ہے، کنسسٹنسی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہمسایہ ملک میں اسٹارٹ اپس کے بہت سارے ایسے پلانس بن رہے ہیں، موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. ایون دیٹ کہ آپ کرکٹ میچ دیکھیں گے 60% ایڈز ان کے جو ہیں وہ اسٹارٹ اپس کے ہوں گے. ہمارے یہاں بنٹیز ٹافیز اور اس طرح کی چیزوں کے ہوتے ہیں. یہ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اگر دیکھوں تو ان کی مارکیٹ ڈسرپٹیو ہے. دیکھیں 3 چیزیں بہت ضروری چاہیے کہ آپ ڈسرپٹیو ہوں، آپ کی گروتھ نظر آتی ہے، اور پھر آپ سسٹین بھی کرتے ہوں. موسٹلی جو ہماری مارکیٹ میں نظر آتا ہے کہ اسٹارٹ اپس پیسہ ریز کر لیتے ہیں، ڈسرپشن کریٹ کرتے ہیں، لیکن سسٹین نہیں کر پاتے. سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کو بہت آپ کو کنٹینیوسلی ہٹ کرنا پڑتا ہے کسٹمر کے مائنڈ کو. میرے جتنے بھی مینٹورز ہیں انہوں نے مجھے صرف ایک بات سمجھائی کہ لوگ صرف اور صرف تب لوز کرتے ہیں اسٹارٹ اپ کو اپنے جب ان کو کسٹمر نہیں ملتا. جو بھی کام آپ ڈیزائن کریں وہ کسٹمر اس کا ہونا چاہیے. آپ پیسے بنائیں گے یہ بات طے ہے، وہ کاروبار میں بھی بناتے ہیں آپ، لیکن کسٹمر کو بتانا کہ یہ تمہیں ضرورت تھی اور تمہیں پتہ نہیں تھا لیکن میں نے تمہیں اب دے دی ہے، اور کسٹمر ریلائز کرے کہ ہاں مجھے تو اس کی ضرورت تھی. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت سالڈ پوائنٹ ہے کہ انٹرپرینیورس کو، جو آپ نے ابھی بولا، انٹرپرینیورس کو فوکس جو ہے زیادہ اورینٹیشن اس متھ پہ نہیں لے کے جانی چاہیے، رادر دین وہ فوکس رہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں پاکستان میں. پاکستان از این ایمرجنگ مارکیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مطلب آپ یہ کام کر رہے ہیں، ٹیم ممبرس کون سے ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ مل کے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ اسٹارٹ اپ؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو ہے ٹوٹل 70 ٹیم ممبرز ہیں. ہماری ٹیم کافی تیزی سے گرو کی ہے. میرے جو کو فاؤنڈر ہیں وہ جواد محمود ہیں جو آپریشنز دیکھتے ہیں اور بیسکلی کہہ لیں کہ اس سسٹم کا انجن ہے. پھر ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ ڈاکٹر سہیل ظفر چیمہ صاحب ہیں، اور وہ بیسکلی ہی از دا ڈور اوپنر فار آس. پالیسیز میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ریگولیشنس کے ساتھ. عثمان ہے ہمارا ٹیکنیکل اینڈ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ افتخار صاحب ہوتے ہیں اور عمران صاحب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ معاذ جو ہیں وہ ہمارے انالیسس بھی کریں اور انٹرپرینور ان ریزیڈنس بھی ہیں. پھر سب سے آخر میں جو ہمارے بڑے ایکسپیرینس ہیں یونٹ ہیڈ، اور اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں سید ریاض الدین، اور انہوں نے بھی ہماری کمپنی کو بہت ویلیو کی. مطلب یہ ساری ایک ٹیم ایفرٹ ہے. ہماری بینک کے ساتھ ایک کلیبریشن، ہمارے کانسیپٹس کو پروو کرنا انٹرنیشنلی، گورنمنٹ کا ہمیں ہیلپ کرنا ویلیڈیٹ کرنے میں، یہ ایک پوری کہانی ہے. پاکستان میں اسٹارٹ اپس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں یا آنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ پاکستان میں اسٹارٹ اپس اٹس جسٹ دا بگننگ. ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے، لیکن اگر اسٹارٹ اپس پراپرلی اپنا برن ریٹ کنٹرول نہیں کریں گے اور ڈپینڈنسی ڈسکاؤنٹس پہ دیں گے کہ میرے پاس کسٹمر ہے تاکہ کیونکہ میں ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں، تو سسٹینیبلٹی مشکل ہے. کیونکہ ایک کسٹمر کو جو چیز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اس کے ایک سرٹن اماؤنٹ میں پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ اگر ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں اپنی سروسز پہ تو الٹیمیٹلی جس دن آپ ڈسکاؤنٹ دینا بند کریں گے آپ سے وہ سروسز لینا لوگ بند کر دیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اتنی ویلیو ایڈیشن کریٹ کریں کہ آپ ڈسکاؤنٹس کے بغیر بھی کسٹمرس کو اٹریکٹ کر سکیں اور ویلیو بنا سکیں
انویسٹرس کے لیے بھی جو انٹرنیشنل ہیں اور لوکل کے لیے بھی, کیونکہ $260 بلین اکانومی کو ہم $500 بلین کی اکانومی پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور کون کون سی سروسز دے رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ فیوچر میں جو ہے فورن ریمیٹنس کی سروس لے کے آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کیش ریچ ایجنٹس ہیں. ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نئی سروسز کا جس طرح ای کامرس پلیٹفارمز ہو گیا آپ کے پاس, مائی ٹی ایم مال کے نام سے ہم لوگ کچھ چیزیں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں فیوچر کے اندر. ایون کہ ہم لوگ فائنینسنگ کی سروس دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ہی جو لوگ ہمارے اپنے کسٹمرز ہوں گے, ہمارے ساتھ ایک اچھی کریڈٹ ہسٹری مینٹین کر رہے ہوں گے, اور دکانداروں کو بھی کیپٹل فائنینسنگ, اسمال بزنسز کو کیپٹل فائنینسنگ. تو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف ہم ایک بینکنگ سروس پرووائڈر نہیں ہیں, ہم لوگ فائنینشیل سروس پرووائڈنگ میں بھی آنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دکان پہ ایک لون کے لیے اپلائی کر سکیں رادر دین گوئنگ ٹو اے بینک. اچھا, لیکن میں جب آپ کے آفس میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے نیچے لکھا ہوا نظر آیا خیر نال جا, یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, یہ جب ہمارے پاس یہ کووڈ کا ٹائم آیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے ایپس, ایک تو بہت کمپٹیشن تھا, کمپنیز بند ہو رہی تھی, تو ہم لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ یار وائی ناٹ وی ٹیک آر سروسز ٹو دا شاپس, ہم دکانوں پہ کیوں نہ سروس لے جائیں. دیکھیں, ایک بس ٹکٹ یا ایک ایئر ٹکٹ, اس پہ ڈسکاؤنٹ اس آدمی کو چاہیے جس کے گھر میں 2 موٹر سائیکلیں ہیں, نہ کہ 2 گاڑیاں. ابھی جتنی بھی ایپس یہ وداؤٹ ایپ آپ ڈسکاؤنٹ دیں؟ ہاں جی, وداؤٹ ایپ ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. کہ دیکھیں آپ, وہ کہتے ہیں کہ آپ آن لائن ٹکٹ خریدیں گے, اب ٹکٹ خریدنے کے لیے اسمارٹ فون بھی ضروری ہے اور کارڈ بھی ضروری ہے. اب جس کے پاس اسمارٹ فون ہے لیکن کارڈ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ تو ہم لوگوں نے یہ 325 پوائنٹس ہم نے بنائے, لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, آپریشنل ہے. ہاں جی آپریشنل ہے, اور ہم نے اپروکسیمیٹلی 8 کروڑ روپے کی سیل کی ان پوائنٹس کے اوپر, جس میں ایئر ٹکٹس بھی تھیں, بس ٹکٹس بھی تھیں. اور آپ یقین کریں کہ لوگ کچھ تو بہت خوش ہوتے ہیں, اور اس میں آف کورس آپ کو کسٹمر پرابلمز آتی ہیں جس کے بعد آپ اسٹریٹجائز بھی کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو بھی انکریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم ریلوے ٹکٹس کو بھی لے کر آئیں, اسی طرح جس طرح آپ کے ایونٹ کی ٹکٹس ہوتی ہیں, کہ ایک عام آدمی تک رسائی ہو. اگر وہ ایک اسمارٹ فون ہولڈر نہیں ہے, وہ فیس بک کے پیج پہ نہیں جا رہا کسی جگہ پہ, لیکن دکان پہ ایک ایڈورٹائزمنٹ اس کی چل رہی ہو کہ جی یہاں پہ اس وقت یہ آفر لگی ہوئی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ممبر نہ ہوتے ہوئے بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو ان کا اسٹارٹ اپ یا انٹرپرینورشپ جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں, یہ یقینی طور پر پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت زبردست بات ہے. سب سے اچھی اچیومنٹ یہی ہے کہ یہ واحد پاکستانی جو کسی بہت بڑی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے, لیکن یہ سب مل کر ایک بہت اچھا اسٹارٹ اپ لے کے چل رہے ہیں, اور ہم سب کے لیے یقینی طور پر آنے والے وقت میں بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوگی. اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.